میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک آغا خانی نے کئی سال پرانی بات ہے، اسلام قبول کیا، ایک دن فضائل اعمال کی تعلیم میں کہیں بٹھا دیا کسی نے، اس میں کچھ اخلاقیات کی باتیں تھیں، اخلاقیات کی، تو اس کو بڑی اچھی لگیں کہ یار یہ تو بڑے اچھے اخلاق کی ایک باتیں سکھائی جا رہی ہیں اس میں. تو اس نے کیا کیا کہ تھوڑی سی ریسرچ کی، تو پھر اسلامی فقہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا اس نے کہ اسلامی قانون پڑھوں میں. جب قانون پڑھا تو ظاہر ہے یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہی کا قانون مدون ہوا ہے نا، جو انہوں نے ریٹن فارم میں تو یہی لوگ لے کر آئے ہیں اسلامی قانون کو. ان کی کتابیں پڑھی تو حیران ہو گیا کہ یار یہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی، یعنی اس طرح کی جو بحث ہے اور اس طرح قانون کی باریکیوں میں جا کے ڈیبیٹ کرنا، یہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں آج پڑھایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کب پیدا ہوئے تھے؟ پتہ چلا کوئی 80 ہجری میں، کوئی 150 ہجری میں. اس نے کہا یار یہ اس دور میں کسی باطل مذہب کے ماننے والے اتنا اچھا لا مرتب نہیں کر سکتے جب دنیا اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی اور اسلام قبول کیا اس نے. اس نے کہا اس دور میں اتنی تہذیب کہاں سے آ گئی کہ ایسا پورا ایک لا ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے وہ لوگ. تو تہذیب دنیا کو سکھائی کس نے ہے؟ اسلام نے. ایک گورے نے تو یہاں تک لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ غلاظت اور گندگی کا ڈھیر. کیونکہ سب سے پہلے صفائی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کس نے کرایا؟ صفائی کے لفظ سے متعارف کس نے کروایا؟ اسلام نے. جب یہ متعارف ہو گیا پھر ایک چیز، ایک ٹریک پہ چل پڑتے ہیں تو کسی کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، کسی کی سلو ہوتی ہے. ٹریک پہ چلانے والا کون ہے؟ اسلام ہے. تو البقاء ما کان علی ما کان ایک اصول ہے فقہ کا، کہ جو چیز جیسے تھی ویسے ہی سمجھی جائے گی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ. تبھی کہتے ہیں نا عدالت میں شک کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ارے کوئی وکیل بیٹھا ہے، شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو ہوگا. بھائی جس کے خلاف کیس ہے نا، اگر عدالت کے سامنے یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں اس نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا، معمولی سا بھی شک پیدا ہو گیا، تو فائدہ کس کو جائے گا؟ شک کا، مجرم کو. سزا کیا ہو جائے گی؟ معطل. کیونکہ جرم کے ثبوت کے لیے یقین چاہیے. ذرا سا بھی شبہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہے؟ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. کیونکہ اصل ہر آدمی میں یہ ہے کہ مجرم نہیں ہے، یہ یقینی چیز ہے. جرم کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. زنا کے لیے اسلام نے 4 گواہ رکھے ہیں. کیوں؟ اصل ہر شخص میں یہ کہ وہ زنا نہیں کرتا. تو جب تک اتنا پکا ڈھکا ثبوت نہیں ہوگا اسلام اس کو قبول نہیں کرے گا. 2 گواہ رکھے. دوسرے جرائم کے لیے جرم کی نوعیت زیادہ تھی تو اس کے لیے قانون بھی کیا بنا دیا؟ سخت بنا دیا. تو یہ پورا قضا کا جو باب ہے، پورے جو ہماری عدالتی قوانین ہیں، یہ جو دنیا میں رائج ہیں، بیسک اس کی سب نے مسلمانوں سے لی ہیں. تو خیر میں اس آغا خانی کے بتا رہا تھا، کئی سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا. اس نے کہا یار یہ جو لا ہے، یہ جو لکھا گیا اور اتنے ڈیبیٹ اس میں ذہین، اور ان لوگوں کے دلائل، جب بحث ہوتی ہے نا مسائل پہ کہ اس کے دلائل پہ، تو بڑی ایک، تو وہ آغا خانی مسلمانوں بولا یار اس دور میں، آج سے 1300 سال پرانی باتیں ہیں یہ، اس دور میں کہاں سے اتنی تہذیب آ گئی اور کہاں سے لوگوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس خود نبی امی تھے، ایک دن بھی اسکول میں یا مدرسے میں نہیں پڑھا، لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، مگر جو قانون دنیا کو دے کے گئے ہیں وہ قانون کس نے فالو کیا؟ گورے نے فالو کیا ہے. وہ آج بھی دنیا میں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا مختلف قوانین، تو اس میں اسلامی قوانین کو باقاعدہ ایک ویلیو دی جاتی ہے کہ اسلام اس بارے میں بولو بھائی کیا کہتا ہے. لیکن چونکہ لوگ مانتے نہیں ہیں اس لیے اس کو غلط تو قرار دے دیں گے، مگر اسلامی قوانین کی اتنی ویلیو آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی برقرار ہے کہ بحث میں اس کو موضوع بحث لایا جاتا ہے کہ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، مزید گہرائی میں جاؤ گے تو آپ دنیا کے جتنے قوانین ہیں اس کو جب اسلام سے کمپیئر کرو گے تو آپ کو لگے گا جو اسلام کہہ رہا ہے نا 100% وہی صحیح ہے. حالانکہ آپ کو پہلی نظر میں وہ 100%
بولو نا یار, غلط لگ رہا ہوگا.